بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کی ہجرت کے بارے میں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم آئے۔ یہ دونوں ہمیں قرآن پڑھانے لگے۔ پھر حضرت عمار، حضرت بلال اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہم آئے۔ پھر عمر بن خطاب 20 صحابہ کے ساتھ آئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور میں نے مدینہ والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر جتنا خوش ہوتے ہوئے دیکھا، اتنا کسی چیز پر خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نے آپ کی تشریف آوری سے پہلے مفصل صورتوں میں سے سبح اسم ربک الاعلی پڑھ چکا تھا۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مہاجرین میں سب سے پہلے ہمارے پاس بنو عبدالدار قبیلہ کے حضرت مصعب بن عمیر آئے۔ پھر بنو فہر کے نابینا ابن ام مکتوم آئے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب 20 سواروں کے ساتھ آئے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ میرے پیچھے تشریف لا رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ حضرت برا فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مفصل کی کئی صورتیں پڑھ چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت عیاش بن ابی ربیعہ اور حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ عنہما نے مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، تو ہم نے صرف مقام سے اوپر کی جانب بنو غفار کے حوض کے کنارے وادی تنازع میں جمع ہونا طے کیا، اور ہم نے کہا کہ ہم میں سے جو بھی صبح کو وہاں پہنچا ہو نہ ہوگا تو ہم سمجھ لے کہ اسے روک لیا گیا ہے، لہذا اس کے باقی دونوں ساتھی چلے جائے اور اس کا انتظار نہ کرے۔ چنانچہ میں اور حضرت عیاش کو صبح تنازع پہنچ گئی، اور حضرت ہشام کو ہمارے پاس آنے سے روک لیا گیا، اور کافروں کی طرف سے ان کو آزمائش میں ڈالا گیا، اور وہ آزمائش میں پڑ گئے، یعنی اسلام سے پھر گئے۔ جب ہم مدینہ آئے تو ہم قباء میں بنو عمرو بن عوف کے ہاں ٹھہرے۔ حضرت عیاس اور ابو جہل بن ہاشم اور حارث بن ہشام کے چچا زاد بھائی اور ماں شریک بھائی تھے۔ ابو جہل اور حارث حضرت عیاش کو واپس لے جانے کے لیے مدینہ آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ ہی میں تھے۔ ان دونوں نے حضرت عیاش سے بات کی اور ان سے کہا کہ تمہارے ماں نے یہ نظر مانی کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لے گی، نہ وہ سر میں کنگھی کرے گی اور نہ دھوپ سے سایہ میں جائے گی۔ ماں کا یہ حال سن کر ان کا دل نرم پڑ گیا۔ میں نے ان سے کہا، جو تمہارے ماں کو تنگ کرے گی تو وہ ضرور کنگھی کرے گی، اور جب مکہ کی گرمی اس کو ستائے گی تو وہ خود سایہ میں چلی جائے گی۔ اس پر حضرت عیاش نے کہا، میں اپنی ماں کی نظر بھی پوری کر آتا ہوں، اور میرا وہاں کچھ مال ہے وہ بھی میں لے آتا ہوں۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے میں قریش کے بڑے مالداروں میں سے ہوں، تم ان کے ساتھ مت جاؤ۔ میں تمہیں اپنا آدھا مال دے دیتا ہوں۔ لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی اور ان دونوں کے ساتھ جانے پر مصر رہے۔ جب انہوں نے ان کے ساتھ جانے کے ٹان ہی لی تو میں نے ان سے کہا، تم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا اور ان کے ساتھ جانے کا ارادہ کر ہی لیا، تو میری یہ اونٹنی لے لو، یہ بڑے عمدہ نسل کی اور فرمان کرنے چلی ہے، تم اس کی پیٹھ پر بیٹھے رہنا۔ اگر تمہیں ان دونوں کی کسی بات سے شک ہو تو اس پر بھاگ کر اپنی جان بچا لینا۔ چنانچہ وہ اس اونٹنی پر سوار ہو کر ان دونوں کے ساتھ چل پڑے۔ راستہ میں ایک جگہ ابو جہل نے ان سے کہا، اے میرے بھائی، اللہ کی قسم میرا یہ اونٹ سست پڑ گیا ہے، کیا تم مجھے اپنے اس اونٹنی پر پیچھے نہیں بٹھا لیتے؟ حضرت عیاش نے کہا، ہاں ضرور، اور انہوں نے اپنی اونٹنی کے پیچھے بٹھا دیا۔
حضرت الیاس نے کہا ہاں ضرور، اور انہوں نے اپنی اونٹنی نیچے اٹھا لی اور ان دونوں نے بھی اپنے اونٹ بٹھا لیے تاکہ ابو جہل ان کی اونٹنی پر سوار ہو جائے۔ جیسے ہی وہ زمین پر اترے تو یہ دونوں حضرت الیاس پر چپٹے اور انہیں رسی سے اچھی طرح باندھ لیا اور انہیں مکہ لے گئے اور اسلام سے ہٹانے کے لیے ان پر بڑا زور ڈالا۔ آخر وہ اسلام کو چھوڑ گئے۔ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ جو مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلا جائے گا پھر اللہ اس کو توبہ قبول نہیں کرے گا، اور اسلام چھوڑ کر چلے جانے والے بھی یہی سمجھتے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم وانیبوا الى ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون۔ ترجمہ، کہہ دے اے میرے بندوں جنہوں کو زیادتی کی ہے اپنی جان پر اسے مت توڑو اللہ کی مہربانی سے۔ ترجمہ، کہہ دے اے میرے بندو جنہوں نے کی زیادتی کی ہے اپنی جان پر اسے مت توڑو اللہ کی مہربانی سے، بے شک اللہ بخشتا ہے سب گناہ، وہ جو ہے وہی ہے گناہ معاف کرنے والا مہربان۔ اور رجوع ہو جائے اپنے رب کی طرف اور اس کی حکم برادری کرو پہلے اس سے کہ آئے تم پر عذاب، پھر کوئی تمہاری مدد کو نہ آئے گا، اور چلو بہتر بات پر جو اتری تمہاری طرف تمہارے رب سے پہلے اس سے کہ پہنچے تم پر عذاب اچانک اور تم کو خبر نہ ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آیتیں لکھ کر حضرت ہشام بن عاصم کے پاس بھیج دی۔ حضرت ہشام کہتے ہیں کہ جب یہ آیتیں میرے پاس پہنچی تو میں ان کو ذی طویل مقام پر پڑھنے لگا اور ان کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کے لیے ان کو اوپر نیچے دیکھنے لگا، لیکن مجھے ان کا مطلب سمجھ میں نہ آیا، یہاں تک کہ میں نے دعا مانگی، اے اللہ یہ آیت مجھے سمجھا دے۔ پھر اللہ نے میرے دل میں یہ مطلب ڈالی کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہم جو اپنی دلوں میں سوچا کرتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم جو ہمارے بارے میں کہا کرتے تھے کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلا جائے پھر اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر بتایا ہے کہ توبہ قبول ہو جائے گی۔ جب یہ مطلب میرے سمجھ میں آ گیا اور مجھے اپنی توبہ قبول ہو جانے کے بعد معلوم ہو گئی تو میں اپنی اونٹ کے پاس آیا اور اس پر سوار ہو کر مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ یہ تھا مکمل واقعہ صحابہ کرام اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا۔